مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے گناہ معاف کر دیتا ہے. اللہ بڑا رحیم ہے، کریم ہے. مطلب وہ کہتا ہے کہ مجھ سے مرنے سے پہلے بھی اگر تم مغفرت مانگ لو گے تو میں تمہیں معاف کر دوں گا. نہ تانے دیتا ہے، نہ مینے دیتا ہے میرا اللہ. کتنی اونچی ذات ہے، کتنی عظمت اور شان والی وہ ذات ہے، لیکن وہ انسان کو تانے مینے نہیں مارتا. کافر تک کو کہتا ہے کہ مرنے سے 1 منٹ پہلے کلمہ پڑھ لو، میں تمہیں معاف کر دوں گا. ماں باپ بھی معاف کر دیتے ہیں، اچھے دوست، اچھے رشتہ دار بھی معاف کر دیتے ہیں. لیکن ایک اور کمیونٹی ہے اس دنیا میں جس کو انفلوئنسر کہتے ہیں. ٹک ٹاکر، انسٹاگرامر، بلاگر، ولاگر، میں سب کی بات نہیں کری. چند ایک ایسے ان میں ہیں جو کسی کو معاف نہیں کرتے. جب تک اگلے کی عزت کی دھجیاں نہ اڑا دیں، جب تک اگلے کی عزت کے جنازے نہ نکال دیں، جب تک اگلے کو ٹرول کر کر کے بالکل اس دہانے پہ نہ پہنچا دیں کہ اس کو ڈپریشن ہو جائے، اس کو ایسے تھاٹس آئیں کہ جس کے بعد یا تو اسٹروک ہوتا ہے یا تو برین ہیمریج ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد ہمیں عامر لیاقت جیسے انسیڈنٹس دیکھنے کو ملتے ہیں جن کے دنیا سے جانے کے بعد پھر لوگ کہتے ہیں ہائے بڑا نیک تھا، بڑا اچھا تھا، ٹرانسمیشن تو بڑی اچھی کرتا تھا، یہ بیچارہ اور بھی جی سکتا تھا، وقت سے پہلے گیا. لیکن وہ کیوں مرا؟ ان ٹرولرز کو کوئی سزا نہیں ہوتی، ان انفلوئنسرز کو کوئی سزا نہیں ہوتی جو لوگوں کی شادیاں، ازدواجی معاملات کے اوپر فنی کانٹینٹ بناتے ہیں. ان انفلوئنسرز سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ کے گھر میں، آپ کی فیملی میں کبھی کسی کی ڈیورس نہیں ہوئی؟ اور اگر ہوئی ہے تو کس کس کے مدعے کو آپ لے کر آئے ہیں سوشل میڈیا پہ ڈسکس کرنے کے لیے اور دھجیاں اڑانے کے لیے؟ آپ سب زمینی خدا ہیں، آپ لوگوں نے زمین پہ تخت لگا لیا ہے، اللہ تک تو کوئی معاملہ چھوڑا ہی نہیں ہے، اس دنیا میں ہی سارے فیصلے کرنے ہیں. تو میں یہ سوال پوچھنا چاہتی تھی کہ پورے پاکستان میں کسی سیلیبریٹی نے نکاح پہ نکاح نہیں کیا، نہ کرکٹر نے کیا ہے، نہ پولیٹیشنز نے کیا ہے، سارے نیک. میں کہتی ہوں پورا پاکستان نیک ہو گیا ہے. وہی نازل ہوتی تو اب پاکستان کے لوگوں پر ہی نازل ہوتی. سارے پاکستانی نیک ہو گئے ہیں. صرف ایک ہی خراب ترین آدمی پورے پاکستان میں بچا ہے، رجب بٹ ہے. ایک ہی مدعا بچا ہے پوری دنیا میں، رجب بٹ. تو آپ مجھے پلیز بتائیں، یہ جو انفلوئنسرز ہیں جنہوں نے کلیشن کوف بھری ہوئی ہے اس کے خلاف، پلیز سجیسٹ کریں کہ کیا کرنا چاہیے اس کے ساتھ. آیا اس کو چوک پہ لٹکائیں؟ آیا اس کی گردن اتاریں؟ اس کو سمندر میں پھینک دیں؟ کیا کریں؟ مطلب کیا کرنا ہے؟ کہاں پکڑ کے اس کو ماریں؟ اور اس کے ماں باپ کی بالکل ٹینشن نہ لیں. بوڑھے ماں باپ کی کوئی مسئلہ نہیں ہے، رات کو دہی جمانے رکھو، صبح اس میں سے پتر بھی نکل آتے ہیں، تیاں بھی نکل آتی ہیں، کوئی گل نہیں. ایک رجب بڑھ جائے گا، کیا فرق پڑے گا اس کے ماں باپ کو، ہے نا؟ پتر اور تی اور بیٹا اور بیٹی، یہ کوئی اتنی بڑی بات ہے؟ یہ تو روز پیدا ہوتے ہیں، روز پالے جاتے ہیں آسانی سے. یہ چٹکی مارو یہ کھڑے ہو جاتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. چولہے میں ڈالتے ہیں اس کے گھر والوں کے سینٹیمنٹس کو. رجب بٹ کے لیے پلیز سزا تجویز کریں، کامنٹس میں بتائیں، ان باکس میں بتائیں کیا سزا دی جائے اس کو، ہے پلیز بتائیں. ٹھیک ہے. میرا ایک سوال ہے کول سے. میری بہن مجھے ایک بات بتاؤ، تمہارا اتنا اچھا تعلق تھا رجب کے ساتھ، تم نے اس کے گھر کا پانی پیا، اس نے تمہارے گھر کا پانی پیا، تم اتنی کنسرن تھی، تم رجب کے گھر چلی جاتی، تم غزل کے پاس چلی جاتی. تم اس 1 سال کے عرصے میں کتنی بار ایمان کے گھر گئی اس کو کندھا دینے کے لیے؟ ایک بار بھی نہیں. لیکن تم نے جو ہی دیکھا کہ اس کا ازدواجی مسئلہ سوشل میڈیا پر آیا ہے، تم نے آ کے اس کے اوپر کامنٹس پاس کیے، اس کو بغیرت بولا، اس کی بہن کو بیچ میں ڈریگ کیا کہ اپنے جیسا ہسبینڈ اپنی بہن کے لیے بھی ریکمینڈ کرے گا کہ نہیں کرے گا رجب. اس نے اس کے جواب میں تمہیں بولا کہ کچھ آنٹیاں ہیں جو مجھے سوشل میڈیا پہ ڈسکس کر رہی ہیں. اس نے نام نہیں لیا تمہارا، اس نے بولا ان کے بندے 6 7 7 8 8 سال میں جو کیا ہے انہوں نے، وہ میں نے 2 2 3 3 سال میں کر کے بتایا. تو یہ تو فیکٹ ہے نا. اب اس کو 7 اپ کے ساتھ ہضم کرو یا پکی کے ساتھ، چاہے رجب بٹ کو پتھر مارو یا ٹماٹر مارو، یہ تو فیکٹ ہے کہ بہت سے لوگ جو 7 7 8 8 سال میں کر پائے ہیں اس نے 2 3 سالوں میں کر لیا. اب اللہ کی دین سے تو کوئی ضد نہیں ہے، اللہ کی دین سے تو کوئی حسد نہیں ہے، اللہ سے تو لڑائی نہیں ہے کہ تو نے مجھے اتنا کیوں دیا، سامنے والے کو اتنا کیوں دیا. ٹھیک ہے. اس نے کچھ نہ کچھ تو غصے میں آپ کو ریپلائی کرنا تھا، لیکن وہ بلو دا بیلٹ نہیں گیا. آپ کے ہسبینڈ بلو دا بیلٹ چلے گئے. آل تھینکس ٹو یو کول. اگر آپ پڑھی لکھی ہوتی ہیں، اچھے اسکول اچھے کالج سے ہوتی، آئی ڈونٹ تھنک سو کہ آپ اپنے ہسبینڈ کو پش کرتی کہ اس طرح کی ویڈیو بناؤ. آپ ڈیفینیٹلی ان کو روکتی. مطلب دوسرے کے منہ میں ڈالی ہوئی برکیاں اور نوالے بھی گننا. آپ کہتے ہیں ہم نے رجب بٹ کو کولیب دلوایا، پی آر اور پروموشنز اور یہ وہ رجب بٹ تھا آبویسلی، تبھی اس کو وہ کولیبریشنز اور اس کو وہ پروموشنز ملی ہیں. اگر اس نے ان کولیبریشنز کے بعد ان برانڈز کا نام لیا ہوگا یا ان کو ٹیگ کیا ہوگا تو ان برانڈز کو بھی کلائنٹ ملے ہوں گے، بزنس ملا ہوگا. یہ گیو اینڈ ٹیک ہے. کولیبریشن والے اور برانڈز والے اتنی اچھی کے بچے نہیں ہے کہ کوئی زکات صدقات اور فطرانہ انہوں نے نکالا ہے اور آپ نے بولا کہ رجب کو دے دو. دیکھیں آپ 2 دن کسی کو کندھے پہ بٹھا کے ہائپ دے سکتے ہیں، آپ کسی کو کتنا بھی شاؤٹ آؤٹ دے دیں نا، آپ اس کا کریئر نہیں بنا سکتے، نہ انڈسٹری میں، نہ سوشل میڈیا پہ، نہ کہیں اور. بس ایک آدھ پروجیکٹ آپ اگلے کو دے سکتے ہیں، تھوڑا سا شاؤٹ آؤٹ دے دیا، کام دے دیا، اس کے بعد اس نے خود ہی محنت کرنی ہے. تو اس نے 3 سال میں جو رجب بٹ نے کیا، جو شاید کسی کو گولی لگے اور کسی کو رسگلہ لگے، ٹھیک ہے، وہ ہر ایک کا اپنا پرسنل ہے کہ اس کو کیسا لگ رہا ہے، لیکن اس نے اپنے آپ کو 3 سال میں بنا کے دکھایا ہے. اب اس چیز کا کریڈٹ تو ذوالقرنین آپ یا کول یا ڈکی یا کوئی اور نہیں لے سکتا، یہ تو اس نے خود ہی بلڈ کیا خود کو، اس سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا. ہاں وہ بہتوں کو اچھا لگتا ہے، بہتوں کو برا لگتا ہے، وہ ایک الگ بات ہے. ذوالقرنین آپ کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ اس ملک میں مذہب کتنا سینسٹیو ایشو ہے.
شیعہ سنی کتنا سینسٹیو ایشو ہے. میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ رجب نے شیعہ سنی کو لڑوایا ہو. لیکن ذوالقرنین آپ اتنا بلو دا بیلٹ گئے کہ آپ نے اپنے ولاگ میں بولا کبھی یہ مذہب کی توہین کرتا ہے, کبھی یہ شیعہ سنی کو لڑواتا ہے. مطلب آپ نے پوری کوشش کی کہ آپ اشتعال دلا سکیں ان لوگوں کو کہ جن کو اگر یہ بات یاد نہیں بھی ہے تو یاد آ جائے اور وہ پکڑ کے اس کا سر پھاڑ دیں. مطلب آپ کو لگتا ہے کہ آپ جو مولوی حضرات تک منع کرتے ہیں کہ بھئی یہ اتنا سینسٹیو ایشو ہے کہ اس ایشو کے اوپر کتنے مظلوم لوگ جیلوں میں بند ہیں جنہوں نے کچھ نہیں کیا ہوا لیکن ان کو یہ مذہب والے معاملات میں پکڑ کے اندر رکھا ہوا ہے. تو آپ کچھ بھی بولنے سے پہلے 10 دفعہ سوچیں. آپ بھی فیملی رکھتے ہیں, اولاد رکھتے ہیں, بہن بھائی رکھتے ہیں. کل کو خدا نخواستہ آپ کی کوئی ازدواجی معاملات, کوئی فیملی ایشوز باہر نکل کر آئیں اور اسی طرح آپ کا کوئی جان پہچان کا بندہ اس کے اوپر کامنٹس آ کے پاس کرے تو آپ کو بھی تکلیف ہوگی. پوری دنیا ہی رجب کے پیچھے پڑی ہے تو رجب نے تو ان کو جواب نہیں دیا, لیکن کیونکہ آپ سے جان پہچان تھی, کول کو بہن کہتا تھا, تو اس لیے اس نے غصے میں اس پہ ریئیکٹ کیا. ٹو ایوری ایکشن دیر از اپوزٹ اینڈ ایکول ریئیکشن نا. آپ نے ایکشن کیا, اس نے ریئیکشن دیا, پھر اس کے بعد آپ لوگوں نے چولے پھاڑ دیے ہیں, منہ میں ڈالی ہوئی برکیاں بھی یاد کروا دی ہیں. مطلب میں ذوالقرنین یا آپ سے ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی. ذوالقرنین آپ نے اور آپ کے بھائی نے یہ بات بولی ہے کہ ہم بڑے اصلی ہیں, نسلی ہیں, خاندانی ہیں, اور ہم جو ہے کیا کہتے ہیں کہ رجب جو ہے کسی اصلی نسلی خاندانی کے ساتھ تو تعلق رکھ ہی نہیں سکتا. تو مجھے ایک بات بتائیں آپ ذوالقرنین, آپ اتنے اصلی نسلی خاندانی اور آپ کا اولیاؤں کا اور ولیوں کا خاندان ہے اور لوگ دم درود کے لیے آپ کے پاس آتے ہیں, تو آپ مجھے بات بتائیں کہ آپ اور کول 7-8 سال سے ٹک ٹاک کے اوپر یہ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ بھی تو یہی کر رہے ہیں نا ٹک ٹاک کے اوپر, یہی ڈشنا ہی ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. مطلب آپ لوگ یہ کیوں ٹک ٹاک کے اوپر جو ہے رات دن جھوم رہے ہیں اور گا رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو مطلب پھر اگر وہ آپ کے خاندان پر آ گیا, اس کی تو نہ بیوی ڈانس کر رہی ہے ٹک ٹاک پہ, نہ بہن ڈانس کر رہی ہے, نہ ماں کر رہی ہے. اس کی تو بہن نے خالی اپنے بھائی کی شادی پہ انجوائے کیا ہے جو ساری بہنیں کرتی ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ ایک پبلک فگر تھا, وہ سب کچھ کھل کے باہر ہے, تو لوگوں نے اس پر بھی اس کی بہن کو جو ہے نہیں چھوڑا. تو آپ تو باقاعدہ سے 7-8 سے ایز پروفیشن یہ کام کر رہے ہیں, ڈانس اینڈ میوزک اینڈ ایوری تھنگ. تو آپ اتنے خاندانی ہیں تو پھر نہیں کرنا چاہیے آپ کو یہ کام. یہ جو سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ رجب نے چیٹنگ کی, میں صرف ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں ان سارے لوگوں سے. میرا سوال یہ ہے کہ ایک دفعہ کسی نے ایمان سے یہ سوال پوچھا ہے کہ میری بہن آپ نے رجب کی مسٹیک کو معاف کیا, ٹھیک ہے, اس کی ایکس واپس اس کی لائف میں آ گئی تھی اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ نکل گئی, اس نے آپ سے معافی مانگی, شکر ہے اس نے نکاح پہ نکاح نہیں کیا جو وہ کر سکتا تھا, جو پاکستان کے آدھے سے زیادہ مرد کر رہے ہیں. وہ آپ کو معافی مانگ کے گھر لایا ہے, بیبی شاور ہوا ہے, بچے کی برتھ کے اوپر خوب انجوائے کیا گیا ہے, قوالی نائٹس ہوئی ہیں, ہاسپٹل میں ددیال ننیال اکٹھا تھا. اس سب کے بعد آپ اپنے گھر واپس کیوں گئی ہیں وہ کسی کو بھی نہیں پتا کہ اس سب کے بعد ایسا کیا ہوا ہے. آپ کا شوہر آتا ہے UK سے, آپ ملنے نہیں آتی, لوگوں کو لگتا ہے کہ کچھ گڑبڑ ہے, لیکن اس کے بعد جب وہ آپ کے گھر آتا ہے, وہ آپ کو فلاورز دیتا ہے, گفٹس دیتا ہے, وہ اپنے بچے کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرتا ہے, آپ ہی اس کے بہاف پہ وہ ولاگ شوٹ کرتے ہو, تو اس کا مطلب آپ کے اور آپ کے شوہر کے درمیان کوئی گڑبڑ نہیں ہے. لیکن ایک ہی مدعا تھا کہ آپ گھر واپس نہیں آ رہی تھی. تو یہ تو میری بہن جو کنفیوژنز ہیں آپ کو لے کے, یہ تو آپ ہی کو کلیئر کرنی ہے نا. مطلب آپ کا بھائی اتنا سینسیبل ہے کہ اس کو یہ بات لائف پہ آ کے کرنی چاہیے تھی کہ اب میں ہی اپنے بھانجے کو پالوں گا, پلیز مجھے لائک کریں, سبسکرائب کریں میرے چینل کو جا کے. مطلب یہ کتنی ہلکی ٹچی قسم کی بات ہے. یہ سینسیبل بھائی اٹھ کے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ بہن اور بہنوئی کے درمیان کوئی مسئلے چل رہے ہو تو وہ آ کے کہتے ہیں مجھے لائک کریں, سبسکرائب کریں میرے چینل کو, میں نے اب بھانجے کو پالنا ہے. آپ کے بھائی نے انیشیٹ کیا ان باتوں کا. میری بہن, میں آپ کے بھائی کو کوئی الزام نہیں دے رہی, پر اس نے انیشیٹ کیا ہے, جس کے جواب میں رجب نے یہ سارے جوابات دیے ہیں پوڈ کاسٹ میں بیٹھ کے. آپ کو ڈیورس کا نوٹس اسی لیے گیا کہ آپ گھر واپس نہیں آ رہے تھے. تو جب میری بہن آپ کو گھر واپس نہیں آنا, آپ کو شوہر نہیں پسند, آپ کو اس کے گھر والے نہیں پسند, آپ کوئی پیچ اپ نہیں کرنا چاہ رہے, مل بھی نہیں رہے, کچھ بھی فیصلہ نہیں ہو رہا, تو اس نے آپ کو یہی کہنا ہے نا کہ بھئی یہ لو آپ نوٹس, آپ اپنے لیے راستہ الگ کر لو, میں اپنے لیے الگ کر لیتا ہوں. آپ نے اتنی محنت کی, کیمرہ سیٹ کیا, نیچے بچے کا ہاتھ رکھا, سمپتھی والی پوز بنائی اور پوز کر دی. اس کے بجائے آپ رجب کو فون کرتی, ٹھیک ہے, جا کے 2 چپیڑے منہ پہ مارتی, سسرال جا کے کھڑی ہو جاتی کہ بھئی میرے ساتھ کیا کر رہے ہو. یہ سب آپ نے نہیں کیا جو آپ کا حق ہے مانگنا اور لینا, اور آپ فضول کاموں پہ لگی ہوئی ہیں. میری ایک ہمبل ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے. مطلب میں عاجزی کے ساتھ یہ ریکویسٹ کر رہی ہوں, انتہائی عاجزی کے ساتھ, کہ زمینی خدا نہ بنے. کیا پتا آپ جس پہ تبصرے کر رہے ہیں, جس کی ذات کی دھجیے اڑا رہے ہیں, آپ جس کو بے پرد کر رہے ہیں, بے عزت کر رہے ہیں, کیا پتا اللہ تعالیٰ اس کے کسی عمل فعل سے خوش ہو کے اس کے سارے غم پریشانیاں دور کر دے, اور کہیں آپ کسی مشکل میں نہ پڑ جائیں, کہیں آپ بے پرد نہ ہو جائیں, کہیں آپ ایسا مدعا نہ بن جائیں جس پہ لوگ تبصرے کریں. سوشل میڈیا پلیٹ فارم اگر مل گیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ہر کیمے والی مشین میں اپنا ہاتھ دیں گے. اتنے پرفیکٹ نہیں ہیں آپ اور میں کہ دوسروں کو جو ہے نا سزائیں سنانے لگے. ابھی اوپر بیٹھا ہوا ہے خدا, کچھ چیزیں اس پہ بھی چھوڑ دیں.